جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اضافی نوٹ کو وزیر اعظم اور ان کی قانونی ٹیم کے خلاف ایک خطرناک چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان اور ان کے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسز سرینا عیسیٰ کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والے وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم اور اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر جیسے افراد کو اہم عہدوں پر برقرار رکھنا گڈ گورننس کے سب سے بنیادی اصولوں کی نفی کرتا ہے اور اس معاملے میں وزیر اعظم کی ملی بھگت کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سن 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کو اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کو بنیاد بنا کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے جون سن 2020 میں یہ ریفرنس قلمدم قرار دیتے ہوئے ان کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین کا معاملہ FBR کو بھیج دیا تھا۔ سرینا عیسیٰ اور دیگر نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی۔ نظر ثانی فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے کو ختم کرتے ہوئے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سرینا عیسیٰ کا معاملہ FBR کو بھیجنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اپریل سن 2021 کے مختصر فیصلے کے بعد اب 29 جنوری سن 2022 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے جاری کردہ تفصیلی فیصلے کے ساتھ اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ وزیر قانون کی رضامندی سے ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین کی غیر قانونی ہدایات پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کے کیس میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 216 کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی اور اس طرح انہوں نے سرینا عیسیٰ کے ٹیکس گوشواروں کی قانونی رازداری کی خلاف ورزی کی۔ واضح رہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے اس 10 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں 19 جون سن 2020 کے اکثریتی حکم کو قلمدم قرار دیا، جس کے مطابق ٹیکس حکام کی طرف سے جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے نام پر 3 غیر ملکی جائیدادوں کی تصدیق اور انکوائری ہونا تھی۔ خیال رہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 216 رازداری کو یقینی بناتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اگر محکمہ انکم ٹیکس کے افسران کے علاوہ دیگر افسران ٹیکس دہندگان کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک مجرمانہ فعل سمجھا جائے گا۔ حال ہی میں حکومت نے مبینہ طور پر اعلیٰ منتخب عہدیداروں کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی ذاتی ٹیکس کی معلومات افشا کرنے پر کسی بھی مجرمانہ کارروائی سے بچانے کے لیے متنازع ضمنی مالیاتی بل 2021 کے ذریعے ITO میں ترمیم کی ہے۔ یہ ترمیم سرکاری ملازمین اور اہلکاروں کو مستقبل میں کسی بھی اعلیٰ سطح کے سرکاری اہلکاروں، سرکاری ملازمین اور ان کے شریک حیات اور بچوں یا بے نامی داروں کے خلاف فیصلے لینے کا اختیار دیتی ہے۔ اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسی ہدایات نہیں دے سکتی جو سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی خاص طریقے سے آگے بڑھنے یا اسے کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے سے باز رکھنے کے لیے ہو، کیونکہ کونسل کی نظر میں یہ عدالتی کارروائی میں مداخلت کے مترادف ہوگا اور آئین کے آرٹیکل 211 کے واضح مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرے گا، جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کسی بھی کارروائی کو عدالتوں کے سامنے زیر بحث لانے سے منع کرتا ہے، جب تک کہ عدالتی کارروائی جج کے دائرہ اختیار سے باہر بدنیتی پر مبنی بغیر کسی دائرہ کار کے قرار پائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹیکس حکام کی رپورٹ پر غور کرنے کی ہدایات کونسل کی کارروائی میں عدالتی مداخلت کے مترادف ہے اور اس طرح آئین کے آرٹیکل 211 میں عدالتی مداخلت کے دیے گئے تصور کے تحت کونسل کی کارروائی کی خود مختاری اور بالادستی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 216 ٹیکس فائلر کی معلومات کی رازداری کا حکم دیتا ہے اور کسی بھی خلاف ورزی پر مجرم کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معزز جج نے مزید کہا کہ اس طرح کے نتائج موجودہ کیس میں غیر قانونی ہدایات دینے والے لوگوں کے خلاف سامنے آ سکتے ہیں، جس میں وزیر قانون کی رضامندی سے مرزا شہزاد اکبر ITO کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی ہدایات پر عمل درآمد کرنے والے ٹیکس حکام اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں، جنہوں نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے ان مجرمان کے غلط کاموں کی واضح اور متفقہ نشاندہی کے باوجود انہیں بااختیار عہدوں پر برقرار رکھا۔ واضح رہے کہ اس تحریری فیصلے سے پہلے ہی مشیر برائے احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر مستعفی ہو چکے ہیں، تاہم قانونی حلقوں میں وزیر قانون اور وزیر اعظم کے خلاف مستقبل قریب میں کسی نئی قانونی مہم جوئی پر بحث شروع ہو چکی ہے اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر وزیر اعظم، وزیر قانون اور شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں براہ راست کارروائی کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ واضح بتا دیا ہے کہ غیر قانونی احکامات دے کر ایک جج کو نشانہ بنایا گیا۔ جب سپریم کورٹ کے ایک جج کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ توہین عدالت ہوئی۔ اب کوئی بھی ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دے تو عدالت توہین عدالت کے تحت فیصلہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے بحیثیت وزیر اعظم صرف عدالت کے ایک حکم پر عمل درآمد نہیں کیا تھا تو انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر نکال دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک جج کی توہین کا معاملہ ہے اور توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو وزیر اعظم اور وزیر قانون کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।